الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا. جب یہ دونوں بھائی فرعون کو سمجھانے کے لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی کھول کر اور معجزوں کے ساتھ اللہ کی قدرت اللہ کی وحدانیت فرعون کو سمجھائی کہ تو خدائی کے دعوے میں جھوٹا ہے، تو خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے جس کی طرف سے میں یہ بڑے بڑے معجزے لے کر تیرے پاس آیا ہوں. لیکن چونکہ اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر جو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کو جادو کہہ دیا کہ یہ کوئی معجزہ اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی نشانیاں نہیں، یہ ایک جادو ہے. تو جس جادو کے ذریعے سے میرے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میں تیرے ہی جیسا جادو لے کر آتا ہوں تیرے مقابلے پر. چنانچہ فرعون نے اپنے درباریوں کے ذریعے سے پورے مصر کے اندر ایک پلاننگ کے ساتھ سارے جادوگروں کو جمع کر دیا. جیسا کہ گزشتہ بتایا تھا کہ 9 لاکھ کے قریب جادوگر جمع ہوئے ہیں اور مقابلے کے لیے ایک تاریخ اور ایک وقت طے ہو گیا. تاریخ تو جس دن ان کا میلہ ہوتا ہے، جس دن میں یہ فرعونی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر نئے نئے کپڑے پہن کر جس میدان میں جمع ہوتے ہیں وہ میدان طے ہو گیا. اور وقت جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے چاش کا طے کیا، چونکہ یہ صبح کا وقت ہوتا ہے جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اس لیے کیا تھا کہ اگر مقابلہ لمبا چلے تو شام تک، اگر چلے تو کوئی حرج نہ ہو. اگر شام کو دیر سے مقابلہ شروع ہو جائے اور رات ہو جائے تو پھر اندھیرے میں مقابلہ کرنے میں جیت اور ہار کا مسئلہ ہو جائے. لوگوں کے سامنے اللہ کی جو کھلی نشانی جو آنی چاہیے نہیں آ سکتی، اس لیے چاش کا وقت طے ہوا. چنانچہ چاش کے وقت میں اور اس میلے کے دن میں سارے لوگ جمع ہو گئے. فرعون بھی آیا، فرعون کے درباری بھی آئے، اور 9 لاکھ جو جادوگر تھے یہ بھی اپنی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں لے کر آئے.
اور ادھر ان سارے لوگوں کے مقابلے میں تو اللہ کے دائی اکیلے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پہلے اپنا جادو دکھاتے ہو یا پھر ہم اپنا جادو دکھائیں، ادب سے کام لیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو ادب سے ہی جواب دیا کہ نہیں، آپ ہی سب سے پہلے اپنا کرتب دکھائیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ ادب کا جواب ادب سے تھا، اور دوسرا جب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میں پہلے جادو دکھاؤں گا، پہلا اپنا معجزہ دکھاؤں گا، پھر یہ لوگ اپنے جادو دکھائیں گے، اور پھر میرے معجزے کی وجہ سے ان کے جو جادو کے ذریعے سے جو رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بنے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بات آئے کہ بھی ہم کو دوسرا ایک چانس ملے۔ یوں کرتے کرتے پھر ہو سکتا ہے کہ مقابلے میں مزہ نہ آئے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی آپ جتنا جادو دکھا سکتے ہیں پہلے آپ دکھا دو، جو آپ کے پاس جادو کا فن ہے اور آپ جتنی جادوگیری دکھا سکتے آپ دکھا دو، پھر میں آپ کے جادو کے مقابلے میں اللہ کا معجزہ لاؤں گا تاکہ حق اور باطل کے اندر تمیز اور پہچان ہو سکے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے سارے جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی اپنی رسیاں میدانوں میں ڈالنا شروع کیا۔ جیسے ہی میدانوں میں رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی گئی، قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم، کہ ان کے اس جادو کی وجہ سے اور ان کی اس نظر بندی کی وجہ سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دوڑتی ہوئی سانپ کی طرح دکھائی دینے لگی۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے، یخیل الیہ، کہ ان کے خیال میں یہ سانپ اور لاٹھیاں جیسے ہی زمین پر انہوں نے پھینکی ہیں، انہوں نے لوگوں پر ایسی نظر بندی کر دی، آنکھ کا ایسا دھوکہ کیا اور ان کی قوت خیالیہ کو ایسا بنا دیا کہ وہ سانپ اور لاٹھیاں، رسی اور لاٹھیاں سانپ دکھنے لگی، جس کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی، شور مچ گیا۔ چونکہ 9 لاکھ جادوگر، تو ان کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں بھی کتنی ہوگی، اور اتنے بڑے میدان میں اتنی ساری رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی ہوگی تو میدان کتنا بھر گیا ہوگا، ایک عجیب منظر ہو گیا۔ اور اس کی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک تھوڑا سا خوف آ گیا۔ یہ خوف اس لیے نہیں آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، خوف اس لیے آیا کہ میرے پاس بھی اسی طرح کا ایک معجزہ ہے، میں بھی اپنی لاٹھی پھینکوں گا وہ بھی سانپ بن جائے گا، لیکن میرا سانپ تو حقیقت میں ہوگا، لیکن لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے؟ تو لوگ تمیز نہیں کر سکیں گے، حق اور باطل میں فرق نہیں ہو سکے گا کہ کیا جادو اور کیا معجزہ۔ تو اس خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ گھبراؤ مت، تلقف ما صنعوا والق ما فی یمینک، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ اس کو ڈال دو، یہ چیز ان کی ساری رسیوں کو لاٹھیوں کو ایک ساتھ نکل جائے گی۔ اور انما صنعوا کید ساحر، یہ ایک جادوگر کچھ جادوگری دکھا رہے، کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ان کے ہاتھ میں سے ڈالی، ڈالتے ہی بڑا بھاری اژدہا بن گیا، اجگر، ڈریگن جس کو بولتے ہیں، جس نے کچھ سیکنڈوں کے اندر ہی ان ساری رسیوں کو، لاٹھیوں کو جو سانپ کی طرح دکھائی دے رہی سب کو نگل لیا۔ جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو جادوگر سمجھ گئے، اس لیے کہ ہر فن کا ماہر اپنے ماہرین کو جانتا ہے، ہم جس چیز کو لے کر آئے وہ تو ایک جادو ہے، اور یہ جو لوگ کچھ دکھا رہے ہیں، یہ تو آدمی جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور چیز ہے، ان کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرتے ہی کہنے لگے، جیسا سجدے سے سر اٹھایا، کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ دیکھیے یہ الفاظ کیسے استعمال کیے، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ چونکہ فرعون بھی اپنا آپ کو رب کہتا تھا، انہوں نے چوکھوٹ کے ساتھ کہا کہ ہم تجھ پر نہیں، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی نعمت سے نواز دیا۔ دیکھیے یہاں پر جادو کا لفظ بار بار آ رہا ہے، تو اس تعلق سے کچھ باتیں حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ جادو کہتے کسے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت اس کے لیے ہے کہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج لوگوں کی زبانوں پر نا سمجھی کی وجہ سے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ گھر میں اگر کچھ ہو گیا، جیسے بیماری
بہت زیادہ گھر میں ہو گئی، بڑھ گئی کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، یہ الفاظ آ جاتا ہے۔ دکان میں تھوڑا سا دھندا ڈیم ہو گیا، بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے، روزی روک لی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ دو میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ خاص کر کے ہماری جو عورتیں ہیں ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ ہم نے جادو کو اتنا آسان سمجھ دیا ہے کہ ہر چیز میں جادو گھسا دیا ہے۔ اس کو سمجھیے کہ جادو کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اللہ کی ایک سنت ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اللہ بغیر کسی سبب کے اللہ اس دنیا کو چلا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چلا کر دکھاتے بھی لوگوں کو تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانیں۔ جیسے حضرت صالح اسلام کے زمانے میں پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بے جان چیز ہے پہاڑ، اس سے اللہ تعالیٰ نے 10 ماہ کی گھابن اٹھنی نکال کر دکھائی۔ کہاں ایک بے جان چیز پہاڑ اور اس میں سے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اللہ نے نکال کر دکھائی۔ حالانکہ یہ ایک ظاہری اعتبار سے ایک امپوسیبل چیز کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بغیر سبب کے چلا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ایک اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بغیر سبب کے نہیں چلا رہا ہے۔ سمجھے دونوں میں اللہ کی قدرت کہ اللہ بغیر سبب کے دنیا کو چلا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کے ظاہری نظام کو اپنی سنت سے چلایا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا ہے۔ کہ آپ سبب اختیار کریں گے، جو سبب اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اس سبب کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے نتیجے آپ کو ملیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سبب بنایا کہ بھائی کھانا کھا لو۔ اب وہ کھانا کھائے گا تو اللہ نے اس کھانے ایک ایسا سبب بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا پیٹ ضرور بھر جائے گا۔ بھرتا ہے نہیں بھرتا؟ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، اللہ کو اگر میرا پیٹ بھرنا ہو تو بھرے، تو آدمی بیوقوف ہے۔ یہ اللہ کو پابند نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر کھلائے بھی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے دنیا کو سبب چھوڑا ہے، اس کو کھانا ہی پڑے گا، بھوک لگے گی تو بغیر کھائے کام نہیں چلے گا۔ پیاس لگی ہے تو پانی پینا پڑے گا، بغیر پانی پیے پیاس اس کی نہیں بجھے گی۔ تو کچھ ایسے اسباب ہے ظاہری جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ ایسے اسباب ہے کہ جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا رزلٹ ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، اور اس کا اختیار کرنا ضروری ہے سبب کا۔ اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، یقین بھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے۔ ایک ظاہری سبب ایسا ہے کہ جس کے اندر اکثر اس کا نتیجہ ملتا ہے، کبھی اس کا رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ جیسے کہ آدمی بیمار ہو گیا ہے تو بیمار ہونے کے لیے ظاہری سبب کیا ہے کہ بھائی دوا استعمال کرو، یہ اس کا ایک ظاہری سبب ہے۔ لیکن یہ ظاہری ایسا سبب ہے کہ جس میں اکثر نتیجہ مل جاتا ہے کہ آدمی کو کوئی بیماری ہوئی، اس بیماری کی لائن کی جو اس نے گولی دوا کھائی اس کو اچھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اس کا رزلٹ نہیں بھی ملتا ہے کہ بھائی بیماری کی جو دوا تھی کھانے کے بعد بھی بیماری اس کی اچھی نہیں ہوئی۔ یہ ایسا سبب ہے کہ جس کا اختیار کرنا آدمی کے لیے سنت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علاج سنت ہے، ضروری نہیں ہے آدمی پر زبردستی اللہ نے نہیں تھوپا ہے۔ تمہاری مرضی، اگر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ علاج تو کرو، اور علاج بھی تم جس طریقے سے کرنا چاہو، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، جو بھی تمہاری مرضی کے اعتبار سے، یہ علاج کرنا سنت ہے۔ یہ وہ سبب ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے اکثر نتیجہ نکلتا ہے، کبھی کبھی نہیں نکلتا ہے۔ سبب کی تیسری قسم ہے جس کا سبب ایسا سبب کہ جس کا ظاہر ہمارے سامنے سے پوشیدہ چھپا ہوا، آدمی سبب بھی اختیار کر رہا ہے لیکن ہمارے سامنے اس کا سبب نہیں، اور اس کے اختیار کرنے کی وجہ سے اکثر نتیجہ نہیں نکلتا اور کبھی کبھی نکلتا ہے۔ اسی کو بولتے ہیں جادو۔ جادو میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والا تمہارے سامنے کوئی چیز دکھا رہا ہے جادو کی، وہ کوئی چیز اختیار کر رہا ہوتا ہے سبب، لیکن وہ تمہاری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے اور تم دیکھ رہے ہو اس نے تو جو ہے اس طریقے سے کاغذ میں سے پینڈے بنا دیے، اور اس نے اس طریقے سے لکڑی میں سے کاغذ سے پیسے بنا دیے۔ حالانکہ اس نے کوئی ایسا ظاہری سبب استعمال کیا جو تمہاری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، لیکن تمہارے اوپر نظر بندی کر کے اس نے ایک چیز تم کو دکھائی، تم نے اس کو کیا کہہ دیا کہ بھائی وہ بڑی خطرناک چیز ہے، آدمی بڑا ماہر ہے، یہ جادو ہے۔ اب یہ جادو کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ جادو کی قسم ہے کہ جس میں شیطان جناتوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، صرف آدمی کی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ آدمی کچھ ایسے سبب اختیار کرتا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں تعجب ہوتا ہے، جیسے آج کل بازار میں جو جادوگر لوگ جو جادوگری دکھاتے ہیں۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعے میں یہ جو رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بنی، یہ جادو کی یہی پہلی قسم ہے
جس میں شیطان جنت کا کوئی دخل نہیں تھا، صرف ہاتھ کی صفائی تھی، آنکھوں کی نظر بندی تھی، آنکھوں کا دھوکہ تھا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں مسمرزم کہتے ہیں، کہ سامنے والا اپنی جو قوت خیالیہ ہے، اس کی قوت خیالیہ کو اس طریقے سے کرے کہ وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے، وہ سوچے جو میں سوچ رہا ہوں۔ ایک فن ہے جادو کا، یہ فن سیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنے والے کی خیالات کو ختم کر کے اپنی خیالات کو اس میں ڈال دیتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں سامنے والا سوچے۔ تو یہ جادو کی ایک قسم جس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ جادو کی دوسری جو قسم ہے جس میں شیطان جناتوں کا دخل ہوتا ہے، اور یہ وہ قسم ہے کہ جس کے اندر شیطانوں کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان، یہ جنات ہی کی یہ جنات جو ہے شیطان ہی کی ایک قسم ہے۔ شیطان ابلیس جو سب سے بڑا ان کا گرو ہے، ان کے جو چیلے ہیں جس کو ہم شیاطین کہتے ہیں، ابلیس بھی کہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کبھی کبھی تو ان کے کہنے کی وجہ سے گوبر کھانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لوگ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی جیسے چھوٹے بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کا خون منگوایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے، ان شیطان جناتوں کو یہ لوگ خوش کرنے کے لیے یہ اس طریقے سے کفریہ کلمات کہلواتے ہیں کہ تم ایسے الفاظ کہو اپنی زبانوں سے تو ہم خوش ہوں گے، پھر ہم تمہارا کام کریں گے، تم جو کہو گے۔ کبھی کبھی بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ ایسے گندے الفاظ اور ایسی گندی حرکتیں اس جادو کے اندر، جس کو ہم میلی ودھیا کہتے ہیں، کالا علم کہتے ہیں، یہ جادو کی دوسری قسم ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے جس کو ہم لوگ آسان سمجھ رہے ہیں، کہ یہ جادو کی دوسری قسم کرانے کے لیے آدمی کو یہ ساری کوشش کرنی پڑتی ہے، گوبر بھی کھانا پڑے، خفیہ الفاظ بھی کہنے پڑے، اور ہو سکے تو پھر خون بھی چاٹنا پڑے، گندگی چاٹنی پڑے، ناپاکی کی حالت میں آدمی کو رہنا پڑے۔ یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سامنے جو شیطان ہوتا ہے خوش ہو جاتا ہے، اور خوش ہو کر پھر تم جس کے خلاف جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جتنا اللہ چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں اس کی انشاءاللہ تفصیل آئے گی، جب وہ آیتیں آئے گی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگر اپنی میلی ودھیا سے اور اپنی اس خباثت کی وجہ سے تمہیں اللہ جتنا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہرگز یہ اپنی جادو کے ذریعے سے کسی کو مار نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ بھئی کسی نے مونٹھ مار دی اور اس کی جادو کی وجہ سے آدمی مر گیا، اگر اللہ نہ چاہے وہ کتنے بھی جادو کر لو آدمی مر نہیں سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ کے چاہے بغیر وہ لوگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کو اب ہو کیا گیا ہے کہ اکثر جو 90% تو ہوتی بیماریاں، 90% بیماریاں ہوتی ہے اور ہم اس کو جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ 100% میں سے 90% بیماری ہوتی ہے، اور اس میں سے 10% کچھ جادو ہوتا ہے جو کسی انسان کا انسان پر کرایا ہوتا ہے، اور وہ بھی کرنے کے لیے اس انسان کو اتنی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ کوئی آدمی کسی کا خراب کرنے کے لیے الا ماشاء اللہ جس کو اپنی ایمان کی کچھ پڑی نہ ہو اور سوچ سامنے والے کے پیچھے ہی پڑ گیا ہو، تو وہ ایسے 1-2% ہوتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، جو اس طرح کے کرتے ہیں لوگوں کے کہنے پر۔ باقی ہر وقت اپنی زبانوں سے یہ کہنا کہ کچھ بھی ہو جائے کہ جادو کر دیا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ یہ کوئی حقیقت میں زیادہ جادو نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک دماغ کا ایک خیال اور وہم ہوتا ہے۔ خاص کر کے آج ہماری معاشرے کی جو عورتیں، سماج کی، ہمارے گھروں کی عورتوں کے اندر یہ ماحول پیدا ہوا ہے۔ تو ذرا کچھ ہو گیا کہ فوراً بس تھوڑی سا تھوڑا تعویذ بنا دو نا، گھروں کے اندر جھگڑا ہوا ہے۔ یہ ایسا ایک عجیب، اور عاملوں نے گندہ بنا رکھا ہے۔ میں ان عاملوں کو نہیں کہتا کہ جو قرآن و شریعت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کسی اور کے پاس جائیں گے، اور ان کے اندر لالچ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مستقل اس کو دھندا بنا رکھا ہے۔ آپ گئے کسی عامل کے پاس، اتنے دنوں سے میرے گھر میں بیماری چل رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں چیک کرنے کے بعد ارے آپ پر تو اتنا زبردست جادو کیا ہے کہ بھئی آپ کی زندگی خطرے میں، کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی آپ کے لیے بولے 50,000 آپ کو فیس جمع کر دیں۔ یہ دھندا بنا دیا ہے، بس ایک سائیکولوجک بیماری آدمی کے دماغ میں ڈال دینے کی، کہہ دیا کہ بھئی تجھ پر جادو کیا ہے، اور سامنے والا جادو کا نام سنتے ہی حیران پریشان ہو گیا، اب لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار۔ اسی کو کہا جائے کہ بھئی 100 روپے صدقہ کرو تو ہمت نہیں کرے گا، کہاں سے لا؟ مدرسے میں چندہ دو تو نہیں دے گا، مسجد میں للہ رقم تو نہیں دے گا، لیکن عاملوں کے وجہ سے ہزاروں روپے آج لوگ ہمت خرچ کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں آج عاملوں کی وجہ سے ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔
اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آج عاملوں نے ان لوگوں کو وظیفچی بنا دیا ہے، بس لمبے لمبے وظیفے کھینچو. بھائی میرا کام نہیں ہو رہا مول صاحب، بھائی آپ اس تسبیح کو 10,000 مرتبہ پڑھو گے نا آپ کا کام ہو جائے گا. 10,000 مرتبہ تسبیح پڑھ کے کونے میں بیٹھ جائے گا. اس کو کہا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھو تو نہیں پڑھے گا. عورتوں کا آپ کو اکثر عورتیں لمبے لمبے وظیفے کھینچے گی، ان سے کہو کہ بھائی آپ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، پردے میں رہو، اللہ کے حکموں کا پابند رہو. نہیں، ان سے نہیں ہوگا. چلو اس میں مشقت ہے، لیکن وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر بس گھما گھما کرنے کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تسبیح میں اثر نہیں ہے، لیکن ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اکثر مزاج عورتوں میں اور مردوں میں وظیفچی ہو گیا ہے، لمبے لمبے وظیفے کھینچنے کے. اس لیے یہ گھروں سے یہ ساری چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر تو اکثر فون آتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے کہ بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے، بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے. دھندا ذرا سا کوئی ٹیم پڑ گیا کہ مولوی صاحب کسی نے میری روزی روک لی تھی. ساسو بہو میں جھگڑا ہوا ہے کہ بھائی کسی نے کچھ وش میں کر دیا ہے. دو آدمی پیار محبت سے دے رہے کہ بھائی اس نے کسی نے کچھ کر دیا. ارے کیا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ ایک مزاج بن گیا ہمارا ہے. اور پھر اچھے لوگ اپنی زبانوں سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کبھی کسی کو ایک تعویذ بنا کے نہیں دیا ہے. جھاڑ پھونک کیا ہے کہ کوئی بیمار آ گیا اس پر دم کر دیا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی تعویذ جائز نہیں. شریعت قرآن حدیث کی روشنی میں آدمی اگر کسی نظر کا تعویذ دیتا تو جائز ہے، لیکن یہ کہ تعویذوں کے پیچھے پڑ جانا، اسی کو اپنا جو ہے خدا مان لینا. ہم نے جو ہے سارے اختیار اللہ سے ہٹ کر لوگوں کو دے دیے. پورا یقین تعویذ پر آ گیا ہے، پورا یقین جو ہے یہ جھاڑ پھونک پر آ گیا ہے. بس یہی کرو، یہی دھندے بنا رکھا ہے. نماز تو نہیں پڑھنے کی، شریعت والی زندگی نہیں گزارنے کی. میں آگے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن بے احتیاطی کی وجہ سے کبھی کبھی جادو کے اثرات ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتے، کیا آگے آ رہی ہے. یہ چیزیں نہیں کرنی ہے. اور پھر ہم اس دوست کا ٹوپلا کسی اور کے ماتھے جا رہے ہیں، اور کتنے سارے الزامات اس جادو کے نتیجے میں ہم لوگوں پر ٹھوپ رہے ہیں. اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا. کیا تحقیق تمہارے پاس ہے؟ کیا پروف تمہارے پاس ہے؟ کیا ثبوت تمہارے پاس ہے کہ تم کسی پر الزام لگا رہے ہو کہ اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا؟ کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس. بس ایک بلا دلیل کے، بلا تحقیق کے ہم ایک جو ہے الزامات کا سلسلہ ہمارے رشتہ داروں میں ہم جاری کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپس میں رشتہ داروں میں بدگمانیاں آپس میں دکھ رہے نا کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر. وہ اس سے نہیں بول رہا، وہ اس سے نہیں بول رہا. کیوں؟ بدگمانی ہو گئی ایک دوسرے کے بارے میں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس نے کرا ہے. اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس سے بات چیت بند کرتے. کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس. کتنے سارے ہم گناہوں کے ارتکاب میں پھنس رہے ہیں کہ ایک بدگمانی کی وجہ سے کتنے سارے ہم نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. اور پھر کہاں سے پھر ہماری زندگی میں برکتیں آئے گی؟ پھر تم 1000 لاکھ تہجد پڑھ لو، ہماری زندگی میں کبھی برکتیں نہیں آ سکتی. اس لیے یہ چیز ختم کرو. کبھی کبھی تو ایسا الفاظ ہم اپنی زبان نکالتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. قرآن تو حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا. تو کیا الفاظ شرکی الفاظ نہیں ہیں؟ کیا شرک کرنے کے لیے بت کا نام لینا ضروری ہے؟ کیا شرک کرنے کے لیے کسی مندر میں جانا ضروری ہے؟ میں نے سورہ کہف میں کہا تھا کہ آج کے زمانے کا شرک ماڈرن شرک ہے، ماڈرن شرک ہو گیا ہے. انسان کے اوپر ذرا برابر احساس نہیں کہ میں اپنی زبانوں سے کیا الفاظ استعمال کروں. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے نا کہ قرب قیامت سے پہلے حدیث شریف آتی ہے، اللہ کی رضا کی پسند کرو کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح میں ایمان کے حالت نکلے گا اور شام ہوتے ہوئے آدمی کافر ہو جائے گا. کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو حدیث صاف ہمیں دکھائی دے رہی ہے. شام ہوتے ہوئے آدمی اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ بولتا ہے، اپنے دھندے پر، اپنے گھروں میں آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کرتا ہے. اس کو ایمان کی تصدیق کرنی چاہیے، روزانہ نکاح کی تصدیق کرنی چاہیے. اس کی نکاح کے لالے، اس کے ایمان کے لالے پڑ رہا ہے، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ میری تو ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی ہے، جبہ لے گا میں پہن رہا ہوں، تسبیح پائجامہ جو ہے لمبی تسبیح میرے ہاتھ میں ہے. یہ دین کا صرف لباس تو نے اوڑھ رکھا ہے، صرف دین نام کا مسلمان ہے. تو اللہ کی رجسٹر میں تیرے ہرگز تو مسلمان نہیں. اس لیے یہ کھل کر اس لیے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے. اس لیے کسی پر الزام لگانے کی بجائے آدمی اپنے آپ کو احتیاط میں رکھے. اب احتیاط کے اندر ایک چیز تو یہ ہے جسے ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم جن کے متعلق لکھا ہے کہ پوری دنیا کے 10 بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ گھروں کے اندر جو کھانا ہمارا بنتا ہے نا، وہ بچا ہوا کھانا ہم جو ہے گندی نالیوں میں ڈالتے ہیں. گندی نالی میں بچا ہوا کھانا یہ اللہ کی نعمت کی سب سے بڑی ناقدری ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی جادو جیسے اثرات ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں.
کوئی آدمی ہمارے معاشرے کا اس سے بچا ہوا نہ میں نہ آپ بچے ہوئے اس سے. اللہ کی نعمت کی اتنی بڑی ناقدری. اللہ نے نعمت دی رکھی ہے، گھر میں کھانا بچا ہے، پھینک دیا نالے کے اندر کہ باسی ہو گیا اس کو پھینک. ارے کسی غریب کے گھر تک پہنچا دو، یا اس کا کوئی ایسا انتظام کر دو کہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے. اب اس کا مستقل ایک موضوع ہے کہ بھئی کھانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ بچا ہوا کھانا گھر کی گندی نالیوں میں ڈالنے سے بھی جادو جیسے اثرات پیدا گھروں میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو بال ہماری عورتیں کاٹتی ہے، کنگا جب بڑھتی تو بال جو نکلتے ہیں، وہ بال جو ہے ہم اس کا کچھ لحاظ نہیں کر ڈال دیتے، اس کو گندی نالی میں ڈال دیا، ایسے پھینک دیا، اس پر بھی جادو ہوتا ہے. گندی جگہ میں بال ڈالنے سے اور گندی نالیوں کے اندر ناخن کاٹ کر ڈالنے سے بھی جادو جیسے اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا، حضرت مفتی تقی صاحب کی بات کہہ رہا ہوں. تو یہ چیزیں احتیاط کرنے کی جس کی ہم احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کی نحوست ہمارے گھروں میں آتی ہے، ہم اس کا دوست کا ٹوٹا کسی اور کے ماتھے ڈالتے ہیں. کچھ چیزیں کرنے کی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ باوضو رہیے. دیکھیے باوضو رہنے کی وجہ سے آدمی کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اور جب روحانیت آدمی کی مضبوط ہوتی ہے تو پھر برائی اور برے اثرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے. جب بھی وضو ٹوٹ جاوے، دل چاہے نہ چاہے وضو کر لو، رات میں سونے سے پہلے بھی باوضو ہو کر سو، پھر چاہے وضو ٹوٹ جائے، پورا دن بھر جو ہے وضو کے ساتھ رہو. آپ دیکھیے محسوس کیے 40 دن میں آپ کو اس میں کتنی اچھی دل میں روحانیت محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے اندر کی روحانیت مضبوط ہوگی، اور آپ کوئی غلط چیز، کوئی حسد کرنے والا، کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا آپ اس کی بری نگاہ آپ پر اثر نہیں کرے گی. تو ایک تو آپ باوضو رہنے کا اہتمام کیجیے. دوسری بات کہ ہر فرض نماز کے بعد معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق کے پڑھنے کا اہتمام. یہ سورہ ناس کی تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودیوں نے جادو کیا تھا تو اس جادو کی توڑ میں اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 آیتیں ہیں، 11 گھیرے لگائی تھی اس کنگے کے اندر، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، جادو وہ گھیرا کھلتی گئی، وہ جادو جو ہے ٹوٹ گیا. ہر فرض نماز کے بعد یقین کے ساتھ یہ 2 صورتیں پڑھنے کا معمول بنا لیا. رات میں جب بستر پر آئے تو سونے سے پہلے، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات میں سونے سے پہلے ہاتھوں کو یوں کر کے 3 صورتیں، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، ان 3 صورتوں کو پڑھ کر ہاتھ کے اوپر یوں پھونک مارتے ہیں. تھوک کے ذرا ہاتھوں پر آپ اس طریقے، اور پھر جہاں تو ہو سکے اللہ کے جو اپنے چہرے پر، اپنے پورے بدن پر ملتے ہیں. ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے. مشائخ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ معمول کر لے، اس کے رگ کے اندر بھی اگر آج سے بھوت جنات ہوگا وہ بھی نکل جائے گا. یہ کرنے کی چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے 3 صورتوں کا معمول، ہر فرض نماز کے بعد ان 2 صورتوں کا معمول، باوضو رہنے کا معمول. اس کے ساتھ ساتھ رات میں جب جو ہے کبھی بھی جب ہم گھر میں جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں. خاص کر کے رات میں جب ہم گھر میں جائیں، پھر ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ کھولے اور آیت الکرسی پڑھ لیں. آیت الکرسی کی بہت بڑی، اس کی لمبی چوڑی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باہر ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں اور ہر طرح کی الا بلا مصیبت سے اللہ اس کی حفاظت کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی جو ہے پڑھ کر اس پر دم کر دے. تو یہ کچھ چیزیں اگر ہم کریں گے، باوضو رہیں گے، صبح میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا ہوئے. ہمارے گھروں کی عورتیں سورہ نور کی تلاوت کا اہتمام کریں. سورہ نور جو 18 پارے میں ہے، سورہ نور کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور گھروں کے اندر قرآن کریم کی آیتیں زور سے پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ جو اثرات جو ہے ہماری زندگی میں کبھی آئیں گے. کوئی اس کا برا عمل اور اس کا برا جو ہے جادو ہم پر اثر نہیں کرے. اس لیے یہ کرے، نہ یہ کہ پھر ہم بار بار اپنی زبانوں سے یہ کہیں کہ بھئی یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا. اس لیے کچھ باتیں تھیں جو جادو کی سمت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. تو بہرحال یہ بھی جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا تو سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر گئے. تفسیر میں آتا ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ جب سجدے میں گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے سجدے کے اندر ان کو جنت کے اونچے اونچے درجے دکھا دیے سجدے میں جاتے ہی, اور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں ان کے سامنے آ گئیں اور لمبا سجدہ انہوں نے کیا. اور اس سجدے کے سے جب اٹھے ہیں تو فوراً انہوں نے پھر کلمہ بھی پڑھ لیا, رب ہارون و موسیٰ, کہ میں ہارون اور موسیٰ اسلام کے رب پر ہم ایمان لے آتے ہیں. اب جب یہ فرعون نے یہ بات سنی, چونکہ فرعون کی تو پورے مجمع کے سامنے رسوائی ہو ہی گئی
کہ کیا میں سوچ کر ان جادوگروں کو بلایا تھا اور ہو کیا گیا؟ تو اس نے کہا اپنے جو درباری تھے ان کو دھوکہ دینے کے لیے، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہ میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، یعنی میری اجازت تو لینی تھی، یہ ایک دھوکہ دینے کے لیے۔ حالانکہ جب حق بات سامنے آ گئی تو پھر کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ حق بات سامنے آ گئی تھی کہ ان کو فرعون کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن تو درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے اجازت دینے سے پہلے تم موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے تو معلوم ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے تمہارا گرو ہے، گرو، اور تم سب اس کے چیلے ہو جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ لکبیرکم، کبیر کا ترجمہ گرو کرے، استاد کرے، یہ تمہارا گرو ہے، تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم سب آپس میں ملی بھگت ہو۔ حالانکہ بات اسی نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے کہ اس مقابلے سے پہلے جادوگر تو موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ایک الزام ڈال رہا ہے فرعون بھڑکانے کے لیے کہ تم سب آپس میں گرو چیلا ہو اور ملی بھگت ہو۔ سن لو میری دھمکی، سن لو، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے اس ایمان لانے کی وجہ سے الٹی جانب میں تمہارے ہاتھ پیر کو میں کاٹ ڈالوں گا، اگر دانا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو دایاں پیر، اس طریقے سے الٹی سمت میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا۔ ایک سزا تو میں تمہیں یہ دوں گا۔ دوسری سزا کہ ہاتھ پیر کاٹ ڈالنے کے بعد وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلَ، کھجور کے بڑے جو اونچے تنے ہوتے ہیں اس میں تم کو لٹکا دوں گا، تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں کہ دیکھو یہی ہے جنہوں نے فرعون کو دھوکہ دیا اور فرعون کو رب مان کر انکار کر موسیٰ پر ایمان لیا۔ اتنی خطرناک دھمکی ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم سب جان لو گے کہ اینا ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی ایک تو میں خدا ہوں تو میرا عذاب سخت ہے، کہ موسیٰ کا خدا کا عذاب سخت ہے، تم سب کو معلوم پڑ جائے گی، اتنی خطرناک میں تم کو سزا دوں گا۔ لیکن اتنی خطرناک سزا سننے کے بعد بھی یہ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، فرعون سن لے تو بھی دھیان سے، جو نشانی موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، اور ہم نے اپنی سجدے میں جو اللہ کی جنت کی نعمتوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتے، کوئی کمپرومائز اب نہیں ہو سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، جو تو چاہے کر لے، کیا کر سکتا ہے؟ ہم اپنی بھاشا میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، آخری الفاظ کے دی، کتنا زبردست ایمان ان کا مضبوط ہو گیا ہوتا ہے۔ چند سیکنڈوں پہلے یہ فرعون اللہ کے نافرمان تھے، یہ جادوگر فرعون کے حامی تھے، اللہ کے دشمن تھے۔ چند سیکنڈوں میں موسیٰ علیہ السلام کی کیا صحبت ملی کہ ایمان کے اتنے اونچے جو ہے لیول پر پہنچ گئے کہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تفسیر کی روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی چند سیکنڈوں کی برکت سے ان جادوگروں کو ولایت کا اتنا اونچا مقام دے دیا کہ کوئی آدمی پوری زندگی عمر بھر اتنے مجاہدہ کرے اس کو وہ مقام نہ ملے جو مقام اللہ نے ان جادوگروں کو دے دیا۔ یہ بزرگوں کی صحبت کی برکت ہے۔ چند سیکنڈوں میں رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، صبح مقابلہ ہوا اور 2-3 گھنٹے، آپ سمجھ لیجیے 2-3 گھنٹے میں ساری چیزیں ہو گئی ہوگی۔ ان 2-3 گھنٹوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہوا، اور کیا صحبت کا اثر تھا اور کیا اللہ والوں کی نگاہ کا اثر تھا، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا کہ ہم اپنی جان دے سکتے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ کہا انہوں نے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، تو جو چاہے کر لے، تو کیا سزا دے سکتا ہے؟ آخر میں تیرے پاس سزا دینے کے لیے دنیا کی زندگی تو ہے، اس میں تیرا حکم آرڈر چلے گا اور ہم مر جائیں گے، باقی تو مرنے کے بعد ہم پر تیرا کوئی پاور نہیں چلے، تو جو چاہے کر لے، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ جیسے نقطہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ بھئی بزرگوں کی صحبت کی برکت سے کم فائدہ اللہ اس کو ایمان سے اللہ اس کا موت پر خاتمہ فرماتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت کا کم سے کم فائدہ، دیکھیں ان جادوگروں کو اللہ نے ایمان دیا نا، کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت کا کم سے کم فائدہ جو ہوتا ہے کہ آدمی کی موت ایمان پر ہوتی ہے۔ بلکہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی 1 لاکھ سال کی بے ریا عبادت، ایک آدمی کو اللہ 1 لاکھ سال کی زندگی دے، ایک مثال کے طور پر، اور وہ اس 1 لاکھ سال کی زندگی میں ایسی ریا کاری بنا کی عبادت کرے،
اللہ کو راضی کرنے والی. پھر بھی کیسا لکھا ہے کتابوں میں کہ اس 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت کے مقابلے میں اللہ والوں کی چند لمحوں کی جو صحبت اس سے بڑھ جائے گی. چونکہ آدمی 1,00,000 سال بھی اگر اللہ کی عبادت کرے تو کوئی ضرور نہیں کہ اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائے. لیکن بزرگوں کی صحبت میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کی تاثیر کی برکت سے اللہ اس کو ایمان کی نعمت سے اللہ اس کو ایمان کے ساتھ اللہ اٹھائے. ہم جلیسہم لا یشقی جلیسہم کہ یہ ایسے نصیب دار ہوتے ہیں کہ ان کی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا آدمی ایمان سے محروم نہیں ہوتا. اس لیے کبھی کبھی اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے. اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر جانا چاہیے, دعائیں کرانی چاہیے. چند لمحے ان کے پاس بیٹھیے, آپ کیسی اندر کی زندگی کی کایا پلٹتی ہے. یہ آدمی وہی محسوس کر سکتا ہے جو بیٹھتا ہے. جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی خانقاہ سہارنپور جب لگتی تھی تو وہ کوئی بیان نہیں کرتے تھے. حضرت شیخ بیان کرتے ہی نہیں تھے, بس اس طریقے سے کرسی لا کر مجمع ہوتا سامنے, کرسی لا کر حضرت شیخ بیٹھ جاتے. شیخ خاموش ہے, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مجمع بیٹھا ہوا ہے. پتہ نہیں عجیب اللہ والوں کی دل کی کیفیت ہوتی تھی کہ مجمع میں سے لوگوں کے رونے کی آواز آتی تھی. لوگ روتے تھے, اندر کی دل کی کیفیت بدلتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. بیان نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ اندر میں عجیب طاقت ہوتی ہے جس طاقت کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے. تو اس موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ایمان کا وہ لیول دیا کہ اپنی جان کا سودا کر رہے لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا کہ تو اس دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتا ہے, اور تو کیا کر سکتا ہے. انا آمنا بربنا ہم تو ہمارے رب پر اب ایمان لے آئے ہیں, بس اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیغفر لنا خطایانا اب ہماری اللہ سے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, اللہ تعالیٰ تو ہماری پچھلی گناہوں کو معاف کرو. اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. کیسے کیسے الفاظ ان کی زبانوں سے نکال رہے ہیں. یہ الفاظ وہ کہہ سکتا ہے جس کی پوری زندگی ایمان میں گزری ہو, ابھی تو ایمان لایا اور زبانوں سے ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں. اللہ تو ہماری پچھلی زندگی کو معاف کر. وما اکرہتنا علیہ من السحر اور تو نے جو جادوگری کرنے پر ہمیں مجبور کیا ہے, اس گناہ سے بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ تو نے ہمیں مجبور کیا ہے. چونکہ شروع میں تو یہ لوگ خوشی خوشی آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے. آپ نے سنا نا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ جادو دکھائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. تو پھر انہوں نے کہا تھا آپ کو سرکاری کھاتے مل جائیں گے, آپ کو پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیں گے, آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا جب نورانی چہرہ دیکھا, جب ان کا موسیٰ علیہ السلام کا وہ بات سنی تھی وہ جس طرح انہوں نے کہی تھی, تو وہ اثر ایسا ہوا کہ پھر انہوں نے نہیں چاہا کہ ہم مقابلہ کریں. لیکن فرعون نے مجبور کیا کہ نہیں مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا, کہ تو نے جو جادو کرنے کے لیے ہم کو زبردستی کی, ہم اللہ سے اس کی بھی معافی مانگتے ہیں. واللہ خیر وابقا اور تو کیا کہہ رہا ہے, تیری نعمتیں اور تیری خدائی اور تیری دنیا کی چیزیں یہ تو خوش نہیں ہیں. واللہ خیر وابقا اللہ مرنے کے بعد جو نعمت دے گا وہ بہتر ہے ہمارے لیے. وابقا تیری کوئی نعمت باقی نہیں رہے گی, مرنے کے بعد اللہ جو نعمت دے گا وہ سب سے زیادہ باقی رہنے والی. کیسا ایمان ان کا ہوگا. انه من یأتی ربه مجرما فإن له جہنم. سن لے فرعون, جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا فإن له جہنم, اس کا لازمی نتیجہ جہنم ہوگا. یہ فرعون کو کہہ رہا ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم اور گنہگار والی زندگی گزار کر آئے گا اس کے لیے تو آخرت میں لازمی نتیجہ جہنم ہے. اور ایسی جہنم ملے گی لا يموت فيها ولا يحيا کہ جس میں نہ آدمی کو موت آئے گی نہ آدمی زندہ رہ سکے گا. موت تو آئے گی نہیں لیکن زندگی کیسی ملے گی, ایسی زندگی ملے گی کہ کبھی فرشتوں کی مار, کبھی آگ, کبھی سانپ, کبھی بچھو. وہ زندگی کا زندگی ہو گئی کہ جس میں آدمی کو چین سکون نہ ملے. یہ فرعون کے جادوگر فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کا لازمی نتیجہ جو ہے جہنم ہوگا. اور ایسی جہنم جس میں نہ آدمی موت پائے گا نہ آدمی زندہ رہ سکے گا. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو اپنے رب کے پاس ایمان والا بن کر آئے گا, ایمان کو لے کر آئے گا, قد عمل الصالحات اور ایمان کے بعد اچھے اچھے اعمال کر کے آئے گا, فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ اللہ نے جنت میں اس کے لیے اونچے اونچے درجے رکھے ہیں. تو ہمیں تو اللہ جنت میں اونچے اونچے درجے دے گا. جنات عدن اور ایسی جنت ملے گی ہمیشہ کی, دنیا کی طرح نہیں کہ ایک نعمت ملی اور پھر 7 اسٹار ہوٹل میں چلے جاؤ تو 24 گھنٹے کی مہلت ہے تمہارے پاس عیش و عشرت کرنے کے لیے, پھر ختم نعمت, 24 گھنٹے ختم کہ باہر نکلو اب. یہاں تو ایسی جنت ملے گی ہمیشہ رہنا ہے, کبھی نکلنا نہیں. ایسی نعمتیں ملے گی کبھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹے گی نہیں.
تجری من تحتی الانہار، کہ ایسی ہمیشہ کی جنت ملے گی کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی، جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ اب آگے قرآن کریم تو یہ نقل نہیں کرتا ہے کہ پھر ان جادوگروں کا کیا ہوا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس فرعون نے ان جادوگروں کو ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے ان کو صلیب پر لٹکا دیا۔ جب یہ پورا منظر حضرت آسیہ دیکھ رہی تھی، جو آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اس کے دل میں بھی اللہ نے پہلے سے ایمان کی محبت تو ڈالی دی تھی، لیکن چونکہ وہ ایمان کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائی مقابلے کے اندر موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، حق کا غلبہ ہو گیا ہے، فرعون ہار گیا ہے، باطل کی شکست ہو گئی ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا کہ ربی موسیٰ و ہارون، اپنے گھر میں محل کے اندر، کہ میں بھی اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ وہ جو اس کے جو درباری تھے، اس نے جا کر فرعون کو کہہ دیا کہ تیرے گھر کے اندر ہی ایک تجھ سے نفرت کرنے والی ایک تیری بیوی پیدا ہو گئی، جو تجھ پر خدائی کا دعویٰ کرنے کی بجائے کسی اور کو خدا مان رہی۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ اس کو نیچے کھڑی رکھو اور اوپر سے اس کے اوپر بہت بھاری چٹان کی طرح پتھر اس پر ڈال دو تاکہ وہ مر جائے۔ جب اس نے بات سنی کہ مجھ پر اوپر سے پتھر ڈالا جائے گا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ پتھر ڈالنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو موت دے دی۔ پتھر ڈالنے سے پہلے اللہ نے اس کو طبعی موت دے دی، پھر اس کے اوپر پتھر گرا تاکہ اس پر کوئی اثر نہ ہو سکے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے ان کا انتقال ہو گیا، سارے کے سارے شہید ہو گئے، آسیہ بھی شہید ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید جو ہے یہ فرعون کو دعوت دینی جاری رکھی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کیا ہوا وہ آئندہ تفصیل میں بیان